پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل کڈس ماڈل سٹوریز۔ کہانی کسان اور تین بیٹے۔ ایک زمانے میں پہاڑیوں اور زرخیز کھیتوں کے درمیان واقع ایک پرسکون گاؤں میں سیموئیل نام کا ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ سیموئیل ایک محنتی اور عقل مند آدمی تھا جس نے اپنی پوری زندگی اپنی زمین کی دیکھ بھال میں گزار دی۔ اس کے تین بیٹے تھے، دانیال سب سے بڑا، ناتھن درمیانی بچہ اور کالیب سب سے چھوٹا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، سیموئیل کو اپنی عمر کا وزن محسوس ہونے لگا اور وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے علم اور میراث کو اپنے بیٹوں تک پہنچائے۔ ایک گرم موسم بہار کی صبح اس نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ لڑکوں، اس نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو اپنے فارم کی ذمہ داری سونپ دوں۔ میں نے اس زمین پر کئی دہائیوں سے کام کیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں آرام کروں اور آپ کو خاندانی روایت کو آگے بڑھانے دوں۔ تینوں بیٹوں نے جوش اور تشویش کی آمیزی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فارم کے طریقے اپنے والد سے سیکھے تھے، لیکن ان کے پاس خود کو اور اپنی بردباری کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ سیموئیل نے جاری رکھا، میں آپ میں سے ہر ایک کو اپنی زمین کا ایک حصہ کاشتکاری کے لیے دوں گا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پلاٹوں کا انتظام کیسے کرتے ہیں اور اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ ایک سال کے عرصے میں ہم آپ کی ترقی کا جائزہ لیں گے اور جو آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ثابت کرتا ہے جو پورے فارم کا وارث ہوگا۔ اس کے ساتھ سیموئیل نے کھیت کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا، اپنے ہر بیٹے کے لیے ایک۔ دانیال نے مشرق میں کھیتوں کو حاصل کیا، ناتھن نے مغرب میں زمین لے لی اور کالیب نے جنوب میں کھیت ملے۔ دانیال محنتی اور منظم شخص فوری طور پر کام کرنے لگا، فصلوں کی قطاریں لگانا، مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا اور جدید کاشتکاری کے آلات میں سرمایہ کاری کرنا۔ اسے یقین تھا کہ محنت اور جدید طریقے ان کی کامیابی کو یقینی بنائیں گے۔ دوسری طرف ناتھن زیادہ آرام دہ اور فلسفیانہ تھا۔ اس نے نسلوں سے گزرے ہوئے روایتی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے نامیاتی کاشتکاری کے ساتھ تجربہ کرنے کے لیے انتخاب کیا۔ اس کا خیال تھا کہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے سے بہت زیادہ پیداوار حاصل ہوگی۔ تخلیقی اور اختراعی بیٹے کالیب نے ایک نیا طریقہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عمودی کاشتکاری اور ہائیڈروپونکس جیسی اختراعی تکنیکیں متعارف کروائیں، مختلف فصلوں کے ساتھ تجربہ کر کے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان حالات میں کون سی ترقی کرتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ تبدیلی اور ٹیکنالوجی کو اپنانا آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ جیسے جیسے موسم سرما گزرتا گیا، گاؤں نے بھائیوں کے کھیتوں کو اپنی منفرد انداز میں پھلتے پھولتے دیکھا۔ دانیال کے کھیت صاف ستھرا اور منظم تھا جب بہت فصلیں پیدا کرتا تھا۔ ناتھن کے کھیت متحرک متنوع زندگی سے بڑھے ہوئے تھے اور اس کی پیداوار کو اس کے معیار کے لیے تلاش کیا جاتا تھا۔ کالیب کے تجربات نے نئی غیر متوقع فصلوں کو جنم دیا جس نے گاؤں میں دلچسپی پیدا کی اور تجسس کو جنم دیا۔ ایک سال بعد بھائی اپنے نتائج پیش کرنے کے لیے اپنے والد کے سامنے جمع ہوئے۔ سیموئیل غور سے سنتا تھا جب ہر ایک بیٹا اپنے سفر اور کامیابی کو بیان کرتا تھا۔ میں نے کارکردگی اور جدیدیت پر توجہ مذکور کی ہے، دانیال نے فخر سے کہا، اور ہماری پیداوار کبھی زیادہ نہیں رہی۔ ناتھن نے آگے کہا، میں نے اپنی روایت کا احترام کرنے اور فطرت کے توازن کا احترام کرنے کا انتخاب کیا۔ ہماری زمین پہلے سے زیادہ صحت مند ہے اور ہماری پیداوار کا معیار خود ہی بولتا ہے۔ سب سے چھوٹے کالیب نے مسکرا کر کہا، میں نے تبدیلی اور اختراع کو قبول کر لیا ہے، والد صاحب۔ ہمارا فارم تجربات کا مرکز بن گیا ہے اور اس کے شاندار نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ سیموئیل نے سر ہلایا، ہر بیٹے کی لگن اور ان کے منتخب کردہ منفرد راستے سے متاثر ہو کر کافی سوچ بچار کے بعد آخرکار اس نے کہا، آپ میں سے ہر ایک نے اپنے طریقے سے بہت اچھا وعدہ اور دانشمندی ظاہر کی ہے۔ یہ واضح ہے کہ کاشتکاری کے لیے کوئی واحد صحیح طریقہ نہیں ہے اور ہر طریقے کی اپنی خوبیاں ہیں۔ اس نے توقف کیا اور جاری رکھا، پورے فارم کو وراثت میں لینے کے بجائے میرا ماننا ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے اگر آپ مل کر کام کریں، اپنی طاقتوں کو یکجا کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے طریقوں سے سیکھتے رہیں۔ ہمارا فارم روایت، اختراع اور محنت کے ہم آہنگی سے ترقی کر سکتا ہے۔ تینوں بھائی اپنے والد کی دانشمندی پر مسکرائے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا اتحاد نہ صرف فارم کو برقرار رکھنے کا ذریعہ بنے گا بلکہ ایک خاندان اور ایک گاؤں کے افراد کے طور پر ان کی زندگیوں کو بھی خوشحال بنائے گا۔
اس دن سے انہوں نے شانہ بشانہ کام کیا، اپنے نقطہ نظر کے تنوع کو اپناتے ہوئے، اور ایک ایسا فارم بنایا جو آنے والی نسلوں کے لیے توازن اور پائیداری کا نمونہ بن گیا۔ اور اس طرح سیمول اور اس کے تینوں بیٹوں کی کہانی ایک لازوال کہانی بن گئی، کس طرح مختلف راستے حکمت اور تعاون سے رہنمائی کرتے ہوئے مشترکہ کامیابی کا باعث بن سکتے ہیں۔